اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے ناطے مجھے یہ موضوع سونپا گیا۔ میں کوشش کروں گا ان لمحات میں اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ دوستو، اس کائنات میں رب کائنات نے حضرت انسان کی تخلیق کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول بنائے۔ ان 313 رسولوں میں سے 5 اولی العزم قرار پائے۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے اور جنہیں اولی العزم بنایا، اگر ہم اور آپ ان کے حالات زندگی، انبیاء کی تاریخ، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک، توریت سے لے کے قرآن تک، ہر نبی نے، ہر کتاب نے اور ہر صحیفے نے اللہ کے بندوں کو عقیدے اور عمل کی دعوت دی ہے۔ اور یہ طے ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عمل عقیدے کا پرتو ہوتا ہے۔ عقیدہ اور ایمان پہلے ہوتا ہے، اس عقیدے کی روشنی میں عمل ہوتا ہے۔ جو نبی دنیا میں تشریف لائے اور ان کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں، میں ان سے بحث نہیں کرتا۔ وہ نبی جسے اللہ نے سید الانبیاء بنایا اور جس کی نبوت کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا، جس کی نبوت سارے نبیوں کی نبوت کے لیے ناسخ ہے، اور جس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی مختصر سی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں بسر کیے،
تقریباً 10 سال مدینہ میں گزارے، مکہ کی ساری زندگی پیغمبر لوگوں کو عقیدہ سمجھاتے رہے، اور آپ الحمدللہ قرآن مقدس کے تلاوت کے عاشق ہیں، یقیناً قرآن مقدس پڑھتے ہوں گے۔ قرآن مجید کی ان سورتوں کی تلاوت کریں جو مکی سورہ ہیں، مکہ میں نازل ہوئے ہیں۔ ان سور مکیہ میں سب سے زیادہ عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں کے پس منظر کو دیکھا جائے تو وہ جنگیں پیغمبر کو عقیدہ منوانے کے لیے لڑنا پڑی۔ مکہ شہر میں بت پرست لوگ رہتے ہیں۔ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں اور غور سے پڑھیں تو اس اسلام کی تاریخ میں پہلا شخص جو مکہ کی زرزمین میں قتل کیا گیا وہ عقیدے پہ قتل ہوا۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کی زوجہ جناب سمیہ، ان کو اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کے اقرار کے جرم میں قتل کیا گیا۔ عقیدہ نہایت اہم ہے۔ ہمیں قرآن مقدس اور احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں مجھ طالب علم کو جو کچھ نظر آیا، قرآن میں عقیدے پہ بہت زور دیا گیا کہ جہاں اللہ نے اپنے بندوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے یا کسی بندے کے لیے کسی اجر کا اعلان کیا ہے تو اس میں 2 شرطیں رکھی ہیں۔ اجر اسے ملے گا، جنت اس کے لیے ہے، عاقبت اس کے لیے ہے، اچھا انجام اس کے لیے ہے جو ایمان بھی رکھتا ہو، عمل صالح بھی کرتا ہو۔ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ فقط ایمان لے آؤ تو بس کافی ہے۔ اگرچہ میں عرض کروں گا ایمان عمل ہی ہوتا ہے، عمل ایمان ہی ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایمان میں غور کیا جائے اور ایمان کی تشریح کی جائے اور اپنے رہبروں سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہوتا ہے تو وہ بتائیں گے ایمان وہی تیرا عمل ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ نے اجر صاحبان ایمان اور عمل صالح انجام دینے والوں کے لیے قرار دی۔ کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا صرف مان لو اور کافی، صرف کہہ دو کہ ہم نے مان لیا کافی۔ اور پھر صاحبان فہم ہیں، علاقے کے ذمہ دار لوگ، پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرما ہیں، اگر آپ کو مجھ جیسا طالب علم کہے کہ بس مان لو کافی ہے، آپ اس کو دلیل بنا کے چل پڑیں اور کہ جناب فلاں مولانا نے یہ کہا تھا کہ ایمان کافی ہے، بس مان لیا ہم نے کافی ہے۔ ایک طرف میں طالب علم ہوں جو کہہ رہا ہوں ایمان کافی ہے، اور ایک طرف اللہ قرآن میں کہتا ہے، 14 معصومین اپنے فرمان میں کہتے ہیں، مجھ طالب علم کی مانتے ہو، اللہ اور 14 معصوموں کی نہیں مانتے۔ اللہ قرآن مقدس میں
کئی مقامات پہ فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری. تقریباً 25-30 آیتیں اس وقت میرے سامنے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کو ضروری قرار دیا. ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ارشاد پروردگار ہے جو بندہ اللہ کو بھی مانے، قیامت کا بھی عقیدہ رکھے اور عمل صالح بھی انجام دے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے. اللہ رب العزت سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بلکہ نیکی یہ ہے اللہ کو بھی مانو اور اللہ جنہیں منوائے انہیں بھی مانو. اور صرف یہ ایمان کافی نہیں بلکہ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. نیکی یہ ہے کہ اپنے اموال کو، اپنے مال کو اپنے قریبی غریب رشتہ داروں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، راہوں میں لٹ جانے والوں پر، مانگنے والوں پر اور قرض کی ادائیگی کرنے والوں پہ خرچ کر دو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اللہ کہہ رہا ہے نیکی یہ ہے کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. صرف یہ نہیں، فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. نیکی یہ ہے اپنے وعدوں کو پورا کرو، مشکلات میں صبر کرو. جو بندہ اللہ کے ایمان سے لے کر صبر کرتا ہے مشکلات تک، ان ساری چیزوں کو مانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک ہم المتقون. میری نظر میں سچے بھی وہ ہیں، متقی بھی وہ. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم. جو بندے اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، پھر انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں. اور میں مجلسوں میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس نے ایمان لایا، ایمان قبول کیا اور اپنی اصلاح کی، ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایمان لے آئے، اپنی اصلاح بھی کر لے، پھر اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ اسے حزن ہوتا ہے. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، اللہ کہہ رہا ہے جزائے حسنہ اس کے لیے. سورہ مبارکہ مریم میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ. جو بندے ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، اللہ فرماتا ہے جنت میں وہی داخل ہوں گے. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا میں ان کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں.
فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو ایمان لے آئیں، عمل صالح انجام دیں، ہاں نزدیک ہے، قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سورہ سبا میں فرماتا ہے إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، جو بندے ایمان بھی لے آئیں، عمل صالح بھی کریں، ان کے لیے دوہری جزا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا بشارت دے دو میرے حبیب ان بندوں کو جو ایمان بھی لے آئیں، عقیدہ بھی رکھتے ہوں، عقیدے کی روشنی میں عمل صالح بھی انجام دیں، ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لے آئیں، عمل صالح انجام دیں، وہی تو جنتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، عمل کی دعوت ہے۔ اے صاحبان ایمان جو ایمان لے آئے ہو، اپنا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، جو بندے ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں اور نماز قائم کریں، ساتھ ساتھ عمل کی دعوت ہے۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، اللہ وعدہ کر رہا ہے جو ایمان بھی لے عمل صالح بھی کریں، میں ان کو پورا اجر عطا کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہاں تمہارے اندر خوف خدا ہو، تقوی اسی عمل کو کہتے ہیں، تقوی اختیار کرو۔ اور ایک جگہ پر میں نے پڑھا، ہاں وہاں پر معصومین فرماتے ہیں وَجْعَلُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْرًا، او بندگان خدا، صاحبان ایمان اپنے اور اپنے خالق کے درمیان ایک پردہ رکھو، اگرچہ وہ باریک ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شرم و حیا کا پردہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے شرم کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے، اللہ سے شرم آنی چاہیے، اور اللہ سے جو بندہ حیا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ ہاں معصوم فرماتے ہیں وَجْعَلُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سَتْرًا، اپنے اور اپنے خالق کے درمیان ایک پردہ رکھو، وَلَوْ كَانَ رِقًّا، اگرچہ وہ باریکی کیوں نہ ہو، ایک شرم و حیا کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، اور اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی رکھنے کا حق۔ سورہ مبارکہ اعراف میں ارشاد پروردگار ہے اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ اور سورہ مبارکہ العصر تو آپ اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہاں کامیابی کی دلیل ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، کامیاب بس وہ ہے جو ایمان بھی لے آئے اور عمل صالح بھی کرے۔ اور پھر اسی عمل کی دعوت دیتے ہوئے سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 24 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ گو، اے ایمان کا اظہار کرنے والو، اپنے آپ کو مومن کہنے والو، جب تمہیں اللہ یا اللہ کا رسول پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو، عمل کرو۔ جہاں تمہیں اللہ دعوت دے، جہاں تمہیں اللہ کا رسول بلائے، اللہ کی آواز پر، اللہ کی دعوت پہ بھی لبیک کہو، اور جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو بھی لبیک کہو۔ عمل ہے، بغیر عمل کے صرف عقیدہ مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ حج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
ورزق کریم، جو بندے ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں انہی کے لیے مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں، طوبی لہم، خوش بختی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، اور آخرت کا اچھا انجام بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان بھی لے آئیں اور عمل صالح، ایمان بھی لے آئیں اور عمل۔ یہ تھے قرآن کی چند آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے معصومین کیا ارشاد فرماتے۔ معصومین فرماتے ہیں، پہلی حدیث مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الشرف عند اللہ سبحانہ بحسن الاعمال لا بحسن الاقوال۔ انسان کا شرف، انسان کی عظمت، انسان کی شرافت، انسان کی بزرگی، انسان کی عزت، انسان کی عظمت اچھے اعمال میں ہے، نہ اچھی باتوں میں۔ باتیں بڑی اچھی کرتے، لوگوں میں بیٹھا ہو تو کیا کہنے، مجلس بنتی اسی سے ہے، بیٹھک میں رونق ہوتی اسی سے ہے، ڈیرے پر بیٹھا ہوا کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا، ہاں اس کی باتوں میں لذت ہی بڑی ہے، اس کی باتوں میں چاشنی بڑی ہے، سارے سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ باتوں کے جادو چلانے والوں کی عزت نہیں ہے، عزت اس کے لیے ہے جس کے ماتھے خدا کے سامنے جھکے۔ حسن اعمال میں عزت، شرف، شرافت، بزرگی، عزت، وقار حسن اعمال میں ہے۔ ہم کتنے اچھے اعمال انجام دیتے، اور یاد رکھنا یہاں پر حسن عمل مراد ہے، کثرت اعمال بھی نہیں۔ تھوڑا ہو اچھا ہو، تھوڑا ہو اچھا ہو وہ زیادہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند اللہ من العمل الکثیر۔ تھوڑا عمل ہو، یقین پر مبنی ہو، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عمل سے بہتر ہے جو بغیر عقیدے کے ہو۔ تھوڑا عمل بھی ہو اللہ قبول کر لے، وہ زیادہ عمل سے زیادہ اہمیت رکھتا۔ الشرف عند اللہ سبحانہ بحسن الاعمال لا بحسن الاقوال۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت، شرف، بزرگی، کمال حسن اعمال سے ہے، نہ حسن اقوال سے، باتوں سے نہیں، عمل سے۔ عمل سے بالعمل یحصل الثواب لا بالکسل، عمل سے اجر ملتا ہے، سستی سے نہیں، سویا ہوا اٹھتا ہی نہیں۔ دنیا کے مال کمانے کے لیے جانا ہو تو رات کو نیند ہی نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہو آنکھ ہی نہیں کھلتی، دعوی محبت کرتا ہے اللہ سے۔ منڈی جانا ہو صبح، گھر والے اٹھاتے نہیں، خود اٹھ جاتے۔ صبح اسلام آباد پیشی پہ جانا ہے، کیس ہے، پہلے خود اٹھے گا، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے ایک جج کے سامنے جانا ہو، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وقت سے پہلے اس کے دربار میں جاتا ہے۔ آ خالق کی بارگاہ میں، آ صفائی نہیں اپنی منوانے کے لیے آ جا، پہلے اٹھ۔ اور مقابلہ کروایا معصومین نے، فرمایا خوش نصیب ہے وہ مرد جو گھر میں پہلے خود اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی زوجہ سے کہتا ہے اٹھ کنیز زہرا، اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا۔ پہلے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر زوجہ سے کہتا ہے اٹھ اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا۔
اور معصومین فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت جو پہلے خود اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پھر شوہر کے قدموں والی طرف آ کے کہتی ہے اٹھ حسین ابن علی کے غلام، اللہ کی بندگی کا وقت ہے۔ کون خوش نصیبی لینا چاہتا ہے، مرد یا عورت؟ جو لینا چاہے، میدان کھلا ہے۔ جو پہلے اٹھے، ساتھی کو نہ اٹھائے۔ ہاں یہ تھکا ہوا ہے، سارا دن مزدوری کرتا رہا، سارا دن رزق حلال کماتا رہا، چلو 15 منٹ اور سو جائے۔ یہ اٹھ کے کہتا ہے سارا دن میرے بچوں کی خدمت کرتی رہی، 15 منٹ اور سو لے، میں نماز پڑھ کے اسے اٹھا دوں گا، ابھی اللہ کی بندگی کا وقت۔ حسن عمل سے شرافت، ثواب عمل سے ملتا ہے، سستیوں سے نہیں۔ اور پھر معصومین مولا متقیان فرماتے ہیں العمل شعار المومن، العمل رفیق المومن، الدین ذخر والعمل دلیل۔ کتنا گہرا تعلق ہے عقیدے اور عمل کے درمیان۔ مولا فرما رہے ہیں دین ذخیرہ ہے، عمل اس ذخیرے تک پہنچنے کی دلیل، یہ رہنما ہے جو تمہیں اس تک لے جائے گا۔ ایمان اور عقیدہ مولا فرما رہے ہیں اکٹھا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، مومن کا ساتھی رفیق اعمال۔ الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال، امام ہادی علیہ السلام کا فرمان۔ دنیا میں لوگوں کی قدر مال دنیا سے ہوتی ہے، آخرت میں بندے کی عزت اس کے اعمال سے ہوگی۔ کتنے اعمال ساتھ لے کے آیا ہے، کیسے اعمال لے کے آیا ہے۔ اعمال تو جائیں گے، اچھے بھی جائیں گے، برے بھی جائیں گے، اور جائیں گے صرف اعمال، اور دنیا سے کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں لکل امرئ ثلاثۃ اخلاء، ہر بندے کے 3 دوست ہیں۔ ہم تو دوستیاں بڑھاتے ہیں نا، یہاں معصوم کہہ رہے ہیں 3 دوست، 2 بے وفا ہیں، 1 وفادار۔ پوچھا گیا فرزند رسول وہ بے وفا کون ہے، وہ وفادار کون ہے؟ کہ پہلا بے وفا وہ ہے جو موت کے آنے تک ساتھ رہتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرا بے وفا وہ ہے جو قبر کی دیواروں تک ساتھ رہتا ہے، لحد قبر آتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تیسرا وفادار وہ ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، محشر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، میزان میں بھی ساتھ ہوتا ہے، حساب کے وقت بھی پاس ہوتا ہے، پولے صراط پہ بھی ساتھ ہوتا ہے، جنت کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے تو پہلے جا میں تیرے بعد آؤں گا۔ پوچھا معصومین وہ کون ہے 3 دوست؟ فرمایا پہلا بے وفا جو موت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ مال دنیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام، نہ اپنا دیکھا نہ غیر کا، رشوت کا آیا تو لے آیا، غصب کیا تو لے آیا، چوری کیا تو لے آیا، کسی کو دغا دے کے لے آیا، کہیں کمیشن کے نام پہ لے آیا، نہ دیکھا اللہ کا حق کس میں ہے، نہ دیکھا غریبوں کا حق کس میں ہے، نہ دیکھا یتیموں کا حق کس میں ہے، نہ دیکھا سادات کا حق کس میں ہے۔ میری کوٹھی تو بن جائے، کسی سید زادی کی شادی ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کیا غرض، میری کوٹھی بننی چاہیے، چاہے سارا سہم سادات لگ جائے، چاہے غریبوں کا مال لگ جائے، ہاں اس شہر میں سب سے بڑی کوٹھی تو میری ہونی چاہیے نا۔ وہ مال جسے تو نے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جمع کیا، وہ موت آنے پہ ساتھ چھوڑ دیتے، بس اب تیرا میرا تعلق ختم۔ دوسرا بے وفا لحد قبر پہ ساتھ چھوڑتا، وہ انسان کی اولاد جسے بڑے نازوں سے پالا، اور حدیث قدسی کے جملے ہیں، جب یہ لحد قبر بند کر کے سارے دوست واپس آتے ہیں، اللہ اس مرنے والے کو، اس قبر والے کو کہتا ہے دیکھو میرے بندے، جن کے لیے تو میری مخالفت کرتا رہا وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، ان بیٹوں کے لیے مجھے بھلا دیا تھا نا،
ان رشتہ داروں کے لیے میرے پاس نہیں آتا تھا نا، ان کے لیے زحمتیں کرتا تھا نا، مجھے بھلا دیا تھا، جن کے لیے تو میری مخالفت کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، وہ آج تجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ معصوم فرماتے ہیں تیسرا وہ دوست جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ رہے گا، باب جنت تک ساتھ جائے گا، وہ اس کے اچھے اعمال۔ اور پھر عمل کی فہرست تو بہت لمبی ہے دوستو۔ ایک چھوٹی سی روایت مجھے یاد آئی، ایک بندہ قیامت میں آئے گا، اللہ کہے گا حساب دے ذرا۔ غریب تھا دنیا میں، مکان بھی کوئی نہیں، جھونپڑی میں رہتا ہے، صبح ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا، 2 ٹائم بھوکا رہتا ہے، 1 ٹائم روٹی مل جاتی ہے، کبھی لسی پی کے گزارا کیا، کبھی چٹنی کھا کے گزارا کیا، ایسے گزارا کر کے چلا گیا۔ خدا کہے گا حساب دے، کہے گا پروردگار مجھے دیا کیا تھا جس کا حساب لینا ہے؟ سنو گے؟ اللہ فرمائے گا، اور میرے بندے میں نے تجھے خوبصورت زبان دی تھی، بتا میرے بندوں سے بات کیسے کرتا تھا؟ اسی کا حساب دیتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ اعمال کی ایک لمبی فہرست۔ پوچھے گا، اس عمل سے انسان کی آخرت بنتی ہے، لیکن جس عمل کی بنیاد انسان کے وہ عقائد ہوں جو معصومین نے بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں معصوم نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا فرمان کلمات کسار نمبر 150، فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، ان بندوں میں سے نہ ہو جا جو جنت چاہتے ہیں عمل کے بغیر، عمل نہ کرنا پڑے جنت مل جائے۔ جنت مفت میں نہیں ملے گی، کسی دھوکے میں نہ آنا، کسی فراڈیے کے فراڈ کے چکر میں نہ آنا، کسی خطیب کی لچھر بازیوں میں نہ آنا، مفت میں نہیں ملے گی، جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور جنت کی قیمت ہے علی حیدر کرار کی سچی غلامی۔ یا سچا غلام بن، سچا محب من، ماننے والا بن، تو ان کا ہو جا، جنت تیرا مقدر۔ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل۔ پیغمبر گرامی اسلام طائف والوں کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہم اسلام قبول کرتے۔ کہا کیا شرطیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک شرط یہ ہے، یہ ہمارے بت جن کو ہم اتنا عرصہ سجدہ کرتے رہے یہ نہ توڑے جائیں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم شرک کی کوئی علامت باقی نہیں رہنے دیں گے، ہم تو توحید کا پرچار کرنے آئے ہیں نا، شرک کی کوئی علامت باقی نہیں رہنے دیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایک منت مانیے، ہم سے نہ توڑوائیے۔ کہا کوئی بات نہیں، تم نہ توڑو، ہمارے بت شکن ہیں جو توڑ لیں گے، تمہیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک گزارش اور ہے، ہم اللہ کی توحید کا اقرار بھی کریں گے، آپ کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اس دین کو بھی قبول کریں گے، بس یا رسول اللہ یہ نماز معاف کر دیجیے۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان ہونے والے؟ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، ان میں سے نہ ہو جاؤ جو بغیر عمل کے آخرت چاہتے ہیں، آخرت کی امیدیں بغیر عمل کے رکھتے ہو، نہ بنو۔ عجیب ہو، نہ ہو جاؤ ان میں سے جو یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، نیکوکار لوگوں سے محبت تو کرتے، صالحین سے پیار تو کرتے ہیں، علی حیدر کرار سے پیار تو بڑا کرتے ہیں، ائمہ سے اظہار محبت تو بڑا کرتے ہیں، نیکوکار لوگوں کو، صالحین کو محبت سے دیکھتے ہیں، ان سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن صالحین والا عمل نہیں کرتے۔ محبت عقیدہ ہے اور صالحین والا کام عمل، عقیدہ اور عمل بہم، جن سے محبت کرتے ہو معصوم کریں، ان والا عمل بھی کرو۔
ثمرۃ العمل صالح کا اصل ہی، فرمایا عمل صالح کا ثمرہ، جیسے عمل صالح اچھا ہوتا ہے اس کا ثمرہ بھی، اللہ اکبر، فرمایا مولا متقیان نے الایمان والعمل اخوان ورفیقان لا یفترقان لا يقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ۔ مولا متقیان کا فرمان، ایمان اور عمل صالح دو بھائی ہیں، رفیقان دو ساتھی ہیں، لا یفترقان، ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اللہ کسی سے عقیدہ قبول نہیں کرتا، ایمان قبول نہیں کرتا جتنے تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا جتنے تک عقیدہ نہ ہو۔ اللہ یا رسول اللہ یا، ہاں اللہ فقط ایمان کو بغیر عمل کے اور بغیر عمل کو بغیر ایمان کے قبول، وہ ایمان قابل قبول ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اور وہ عمل قابل قبول ہے جس کے ساتھ عقیدہ۔ اور پھر فرمایا الایمان قول و عمل اخوان شریکان، پیغمبر فرماتے ہیں ایمان قول بھی ہے عمل بھی، ایمان ہے کہنا بھی ایمان، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ایمان، اور یہ عمل بھی ایمان ہے۔ وَأَخَوَانِ شریکان، یہ دونوں بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الایمان لا یکون الا بعمل والعمل منہ ولا یثبت الایمان الا بالعمل، ایمان بغیر عمل کے نہیں ہوتا، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ ولا یثبت الایمان الا بعمل، ایمان اس وقت تک ثابت نہیں رہتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ہو تو وہ ایمان باقی رہتا ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ ہمارے اعمال کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے، مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے، مومنین بھی، اللہ ڈائریکٹ دیکھتا ہے، اور رسول کے پاس ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، نام اس کا داؤد ہے، حج پہ آیا، حج سے فارغ ہوا، مدینہ آیا، فرزند رسول کی خدمت میں پہنچتا ہے، میرے معصوم امام اسے دیکھ کے فرماتے ہیں، خود وہ راوی روایت کرتا ہے، کنت جالسا عند ابی عبداللہ، میں امام صادق کی خدمت میں بیٹھا تھا، اذ قال مبتدئا من قبل نفسہ، خود میرے معصوم نے، مجھے امام نے دیکھ کر بات کا خود آغاز کیا، فرماتے ہیں یا داؤد میرے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے گئے، یوم الخمیس جمعرات والے دن، فرأیت فیما عرض من عملک صلتک، میں نے اس میں دیکھا ان اعمال میں تیری وہ صلہ رحمی بھی تھی جو تو نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کی، مجھے وہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی، مجھے یقین ہو گیا یہ عمل تیری عمر میں اضافے کا باعث بن جائے۔ ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے، اور وہ داؤد کہتا ہے کہ میرا چچے کا بیٹا تھا، معاند تھا، دشمن تھا، خبیث تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، لیکن مجھے پتا چلا غریب ہے، تنگ دست ہے، بچوں کے لیے کھانے کا کچھ نہیں، میں نے مکہ آنے سے پہلے، حج پہ آنے سے پہلے کچھ نفقہ اس کے گھر میں بھیج دیا، اس کی خبر کسی اور کو نہیں تھی، میرے پہنچنے سے پہلے میرے امام تک یہ خبر آ چکی تھی، امام نے خود مجھے بتایا۔ بھئی دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، جب ہمارا نامہ اعمال امام کی خدمت میں جاتا ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے جو امام کو خوش کرے وہ اچھا ہے،
اور جو امام کو دکھی کرے. اچھا امام ہمارا نامہ اعمال دیکھ کے اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ خوش ہوتے ہوں گے یا دکھ ہوتا؟ تو جو امام کو دکھ پہنچائے وہ شیعہ ہوتا ہے. جو امام کو رونے پہ مجبور کرے وہ دکھ، وہ شیعہ ہوتا ہے. جو امام کو اذیت پہنچائے وہ شیعہ ہوتا ہے. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے امام نامہ اعمال دیکھ کے تیرے اور میرے حق میں دعا فرمائے. مرحبا، شاباش شاباش. تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم جعفر صادق کے ماننے والے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم یا حسین کہنے والے ہو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم 14 معصوموں کے ماننے والے. عمل امام کی خدمت میں پہنچتے. اور ظاہر ہے ہمارے برے اعمال دیکھ کر امام کو دکھ ہوتا. ایسا عمل مت کیجئے جس سے زہرا کا لال رونے لگے. اور خود معصومین فرماتے ہیں نا، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. یہ تو آپ نے عام سنا. اس سے اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں ایسا عمل نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں. جھوٹ ہم بولیں بدنام مولا علی ہوں، غلط کاری ہم کریں بدنام مکتب اہل بیت ہو. نہیں، ایسا کام مت کرو جو ائمہ اور مکتب اہل بیت کی بدنامی کا باعث بن جائے. معصومین فرماتے ہیں مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا ہر دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا. ترقی ہونی چاہیے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے. ایسا نہ ہو گزشتہ دن آج کے دن سے اچھا اور آج گھاٹے میں گئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون. جس بندے کے 2 دن برابر ہوں وہ گھاٹے میں ہے. آج کا دن بھی ویسا جیسا کل تھا، برابر ہیں. یہ بندہ معصوم فرما رہے ہیں ہماری نظر میں گھاٹے کی زندگی. ومن کان آخر یومہ خیرہما فہو مغبوط. جس بندے کے دوسرے دن کا آخری حصہ پہلے دنوں سے بہتر ہو ہماری نظروں میں خوش نصیب. ومن کان آخر یومہ شرہما فہو ملعون. جس کے 2 دنوں کا آخری حصہ پہلے دنوں سے برا ہو معصوم فرماتے ہیں ہماری نظر میں لعنتی ہے. وَمَن لَمْ يَرَ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ وَمَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَيَاةِ. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دیکھتا ہے اپنے اعمال میں کہ وہ نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے، زیادتی نہیں ہو رہی، اچھے اعمال نہیں کر رہا، وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس گھاٹے کی زندگی سے بہتر ہے یہ مر جائے. زندہ رہنے کا حق ہے. اعمال عقیدے کا پرتو ہے. جیسا اندر عقیدہ ہوتا ہے نا ویسا بندے کا عمل ہوتا. اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تو کہا کرتا ہوں، سمجھایا کرتا ہوں، دوستوں سے کہتا ہوں کچھ اصول دین ہے نا، کچھ فروعات دین. اصول دین عقیدہ ہے، اصول دین کی جڑیں ہیں. نظر تو نہیں آتی نا، جڑیں تو زمین کے اندر ہوتی. جڑوں کو دیکھنے کے لیے اس درخت کی شاخوں کو دیکھا جاتا. شاخ ہری بھری ہو، جڑ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. سمجھو زمین کے اندر زندہ ہے، زمین سے رزق پا رہی ہے. اور اگر وہ تنا خشک ہو جائے، سایہ دار درخت سایہ نہ دے، پھلدار درخت پھل نہ دے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. سمجھو کہیں سے جڑ کو ہوا لگ گئی ہے، جڑ خراب ہو گئی ہے، کوئی کیڑا اس کو کھا گیا ہے. اصول دین بندے کے قلب میں ہوتے ہیں، فروعات دین اس کی شاخیں ہیں. اگر شاخیں ہری بھری ہیں سمجھو اندر عقیدہ ہے. اگر نماز کی شاخ کمزور ہو گئی، روزے کی شاخ مرجھا گئی، حج والی شاخ ٹوٹ گئی،
زکات کی شاخ کو کاٹ دیا، خمس کی شاخ کو بڑھنے نہیں دیا، سمجھو اندر عقیدہ توحید خطرے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جن کو ماننا تھا انہیں مانا نہیں ہے، ابھی وہ اندر عقیدہ خراب ہے۔ اگر اندر عقیدہ ٹھیک ہوتا یہ شاخیں اپنی جگہ پر قائم ہوتی۔ ہم نے مانا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں۔ ہم تو ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، شیعہ، اور اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوتے، سچ بتاؤ کیا ہوتے؟ کتنی تحقیق کی ہم نے مذہب کے بارے، کتنا پڑھا ہم نے مذہب کو، کتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی مذہب کو، کتنا ٹائم دیا ہم نے مذہب کو، کتنا وقت دیا ہم نے۔ حق یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب سے دوری اختیار کی، ہم نے نہیں پہچانا اپنے پیشواؤں کو۔ جب پہچانا نہیں تو مانیں گے کیا؟ ہم زبان کی نوک سے اقرار کرتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو کر، چونکہ گھر جس میں پیدا ہوئے تو ماں نے سنانا شروع کیا تیرا امام علی ہے، ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اسی ماحول سے اٹھے ہم امام بارگاہ میں آ گئے، وہاں پر ہم نے یہی سننا شروع کیا، جو کچھ سنا اسے کہنا شروع کر دیا۔ ناراض نہ ہو جانا دوستو، اگر ہم نے دل کی گہرائی سے ان پر عقیدہ رکھا ہوتا تو ہم ان کی بات کو بھی مانتے، نہیں مانا، پہچانا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر پہچان کے مانتے ہوں اور امام کہیں نہ جاؤ، کیسے جائیں ہم؟ ہمارے پیر ٹوٹ جائیں، ادھر بڑھنے والے قدم ٹوٹ جائیں جدھر سے علی روکے۔ ہاں، جس نے پہچانا ہے نا، وہ جنہوں نے پہچان کے مانا ہے نا، وہ ایسی اطاعت کرتے ہیں۔ جنگ صفین ہے، لیلۃ الحریر ہے، حضرت مالک اشتر جنگ لڑتے لڑتے دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، دشمن کے خیمے کی تنابیں کاٹنے والے ہیں، تلوار ہوا میں اٹھائیے، ادھر سے علی کی آواز آتی ہے رک جا مالک اشتر، یہیں اٹھی ہوئی تلوار رک جاتی ہے۔ ہاں، دنیا کا کوئی اور جرنیل ہوتا باقی ہو جاتا، میں تو جنگ جیتنے والا تھا، یہ اس نے مجھے جنگ جیتنے نہیں دی، لیکن یہ مالک اشتر تھا، جانتے تھے کہ جنگ لڑنا اس وقت عبادت